سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے معذور، اپاہج اور ایب نارمل لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ان پہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ زندگی کے مقابلے میں انہیں جو ہے وہ معذور اور اپاہج بنایا گیا دوسروں کے مقابلے میں، تو کیا یہ اللہ نے ظلم کیا ہے ان بندوں پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ ایب نارمل پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو اپاہج، معذور، ایب نارمل پیدا کرتا ہے تو وہ دوسرے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ جہاں اس نے ان کے حقوق کو جو بیان کیا ہے، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، اپاہج لوگوں کے قرآن و سنت کے اندر حقوق بیان ہوئے ہیں، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے یہ دوسرے بندے جن کی زندگی میں نے ان کے لیے آزمائش بنائی، یہ بھلا میری اس آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں اور کتنا ان لوگوں کے ساتھ مدد اور تعاون اور ان کے حقوق اور رائٹس، ذمہ داریوں کو، ڈیوٹیز کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ انسانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو دوسرے درست لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں صحت دی، تمہیں زندگی دی، سالم الاعضاء پیدا کیا، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھو کہ وہ بیچارے اس طرح پیدا ہوئے۔ تو اللہ دوسروں کو نعمت کی قدردانی کروانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک ریزن یہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ کسی کے گناہ کی سزا ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی کے گناہ آنے سے قبل ہی کسی کا گناہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سائنٹیفکلی جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اس کی ریزن بیان کی جاتی ہیں جی، اور میڈیکل سائنس اس بات کو بڑی تشریح کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ فلاں پرابلم بنی، فلاں پرابلم بنی، فلاں پرابلم بنی، تو بچہ جو ہے وہ ایب نارمل اور ڈس ایبل پیدا ہوا ہے، معذور پیدا ہوا ہے۔ وہ ساری چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ کسی کے گناہ کا شخصانہ نہیں۔ جو بندہ آیا ہی نہیں ہے اس کو مطلب گناہ اس کا کہاں سے آ گیا، اس کو کس بات کی سزا دی جائے؟ ابھی تک وہ دنیا میں آزمائش میں اس نے قدم ہی نہیں رکھا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ یہ کسی کے گناہ کی وجہ سے، یہ لاجک بھی ٹوٹلی طور پر غلط ہے۔ اس کی طرف جو ہے وہ بالکل نہیں جانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک بار پوچھا تھا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے کہ میری نعمتیں اور میری جو کرم نوازی ہیں ان کے تم جو ہے وہ شکر گزار جو ہے بن جاؤ۔ اگلی بات یہ ہے، تو اب اگر کوئی ایب نارمل پیدا ہوا ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ کوئی معذور پیدا ہوا، کوئی نبینا پیدا ہوا، کوئی بہرا پیدا ہوا، کسی بھی طریقے سے، اب اس کا قصور کیا؟ باقیوں کی آزمائش ہوگی۔ تو جواباً بات یہ عرض ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے، زندگی آخرت کی بھی ہے۔ زندگی قیامت اور اینڈ لیس لائف جو ہے وہ بعد میں شروع ہوگی۔ تو اگر یہاں کوئی چند سال تکلیف میں گزارتا ہے، اگر درد میں، دکھ میں گزارتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ اس کو دوسروں کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی نعمتیں زیادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تو وہ چند سال گزار کے چلا جائے گا اور ہر ایک نہیں جانا ہے، لیکن جب وہ آخرت میں اللہ کے دربار پہنچے گا تو اس کا درجہ بھی اونچا ہوگا، اس کا رینک اور سٹیٹس بھی اونچا ہوگا، اور اسے اس تکلیف سے بڑھ کر بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو، مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ بیماری بعض اس کا اللہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کو بڑا اونچا مقام اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یقیناً دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بڑی دکھ اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب وہ جائیں گے تو وہ یہی تمنا کریں گے کہ شاید کاش ہماری زندگی اس سے بھی زیادہ گزر جاتی بیماریوں اور دکھوں کے اندر، یا ہماری لائف اس طرح جو ایب نارمل گزری، ڈس ایبل ہو کر گزری ہے، تو اگر اس کا بدلہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بدلہ ملنا ہوتا تو ہم کبھی بھی صحت کی خواہش نہ کرتے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بندوں کی دعائیں قبول نہ ہوں تو اللہ ان کا بدلہ قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے میں انہیں معاوضہ عطا کرے گا۔ تو بندے اس وقت جب اس دعا کے قبول نہ ہونے کے بدلے کو دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ خواہش کریں گے کاش ہماری تو کوئی بھی دعا سرے سے قبول ہی نہ ہوتی۔
تو لہٰذا اللہ انہیں درجات بھی دیتا ہے، ان کے سٹیٹس کو اونچا کرتا ہے، اور دوسروں کے بدلے میں ان سے پھر وہ حساب و کتاب والی کیفیت بھی نہیں ہوتی، یعنی آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ جتنے امتحانات، آزمائشیں اور مصائب یا امراض یا اس طرح کی زندگی جو ہے وہ انبیاء کی گزری ہے، مشکلات میں شاید کسی گزری ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھرائی گئی، انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد جو ہے زکریا علیہ السلام کے اوپر آرا چلوایا گیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بھیجے گئے، اور حضرت ایوب ان کے بدن میں کیڑوں کی بات ہوئی۔ تو یعنی اس طرح کے کتنے امتحانات ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء سے، اولیاء سے، اپنے مقربین سے لیے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے امتحانات کم ہیں، بیماریاں کم ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے گناہ کا شاخسانہ نہیں، یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کی اپنی قدرت ہے، وجہ سے چاہے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس نے کسی کو معذور پیدا کیا ہے، کسی کو بیمار کیا ہے، یا کسی کو دوسروں کے معاملے میں کم عقل پیدا کیا ہے، تو اس کی آخرت یوں سمجھو کہ وہ سنوار دی گئی، وہ بنا دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کسی پہ ظلم نہیں ہے۔ ہماری آزمائش ہے، اللہ ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائے۔